بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ پوری دنیا میں بسنے والے کروڑوں پاکستانیوں کو کیسر اعجاز میری جانب سے السلام علیکم، اور امید کرتا ہوں کہ سننے والے دیکھنے والے پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی مجھے سن رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیل بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد والے محمد کے صدقے اپنا کرم اپنا فضل ہر پاکستانی پر اسی طرح بنائے رکھے۔ آج 20 اپریل پاکستان کی تاریخ کا وہ دن جس کا ڈنڈورا پچھلے ایک سال سے سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر بجایا جا رہا تھا، اور اس کے بعد اس ڈنڈورے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ عدالت کے کٹہرے میں لانے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا، اور وہ فیصلہ آج 20 اپریل کو دن 2 بجے اس عدالت عظمیٰ نے پاکستانی عوام کے سامنے لے کے آئے۔ 592 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہی پاکستانی قوم کے لیے سب سے بڑا لالی پاپ تھا۔ JIT کمیشن، سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں آج تک کون سی ایسی JIT ہے جس کے مطابق کوئی سزا دی گئی ہے، جس کے مطابق کوئی عمل درآمد کیا گیا ہے، یا ایسی کوئی بھی JIT جو عوام کے سامنے لائی گئی ہے۔ JIT ان چور اور ان لٹیروں اور ان کرپٹ حکمرانوں کو پناہ دینے کا دوسرا نام JIT ہے۔ اور یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے عدلیہ کے کردار کی، وہ عدلیہ کہ جس کے لیے ہماری عوام نے اور سول سوسائٹی نے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے مشرف جیسے عامر سے ڈنڈے بھی کھائے، بقول کہ وہ عامر تھا، عامر سے انہوں نے ڈکٹیٹر تھا، اس ڈکٹیٹر سے اور اس عامر سے بقول ان سیاسی جماعتوں کے اور بقول ان وکلاء کے انہوں نے ڈنڈے بھی کھائے، مارے بھی کھائیں، اور وکلاء کی عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کی بحالی کی تحریک بھی چلائی۔ آج اسی عدلیہ کے کردار سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اب تک پاکستان میں جتنے بھی مارشل لا لگے ہیں وہ سب کے سب درست تھے، وہ سب کے سب اپنے حق پہ تھے، کیونکہ پاکستان کی عوام کو اب عدلیہ کی طرف میرا خیال ہے دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے۔ اب پاکستان کی عوام کو عدلیہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے سامنے یہ عدالتی نظام مکمل طور پہ ناکام بھی ہو چکا ہے اور فلاپ بھی ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ اس ایک ناکام اور ایک فلاپ اور ایک کرپٹ عدالتی نظام سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں تو پھر یہ آپ کا ایک بھولا پن ہے، اس کو میں بھولے پن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اور دوسری بات یہ عدالتی نظام اب عدالتی نظام نہیں رہا، یہ عدالتی نظام اب کاروبار بن گیا، کاروباری نظام بن گیا۔ یہ عدالتی نظام اب کاروبار ہے، اور تمام ججز اور تمام جو بھی ہیں وہ اس کو کاروباری نظام کے طور پہ چلا رہے ہیں۔ اور مجھے آپ ایک چیز بتائیں پاکستان کی بھولی عوام، کہ کاروباری عدالتوں نے یا کاروباری عدلیہ یا کاروباری عدالتوں نے کبھی بھی ہمارے ملک میں انصاف نہیں دینا، اور نہ ہی کسی غریب کو انصاف ملے گا۔ دوسری بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، تبدیلی کے جو نعرے مارنے والے ہیں ہمارے کچھ دوست ہیں، ان کو میری اس بات سے بڑی تکلیف ہوگی کہ اب بھی تبدیلی کا نعرہ جو مار رہے ہیں یا تبدیلی کے جو خواب دیکھ رہے ہیں نا، ان کو ہوش میں آ جانا چاہیے کہ اس ملک میں اس عدالتی نظام سے، اس کرپٹ نظام سے، اس بیوروکریسی کے نظام سے آپ کبھی بھی تبدیلی اس ملک میں نہیں لا سکتے۔ ہم نے تبدیلی کے نعرے مارے، گو نواز گو کے نعرے مارے، آپ نے کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ گو نواز گو کا نعرہ نہیں مارا، لیکن تبدیلی اس ملک میں تبھی آئے گی جب آپ اس نظام کو تبدیل کریں گے۔ اس نظام کی تبدیلی کے بغیر کبھی بھی اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ چہرے تبدیل ضرور ہو سکتے ہیں، کرسیاں تبدیل ہو سکتی ہیں، آج جو آگے بیٹھے ہیں وہ پیچھے چلے جائیں گے، آج جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ کل آگے آ جائیں گے، چہرے تبدیل ہو سکتے ہیں، جگہ تبدیل ہو سکتی ہے، پوزیشن تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن تبدیلی نظام کی تبدیلی سے آئے گی۔ اور دوسری بات، جو فیصلہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے کیا ہے، یہ پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیل رہا ہے، اور پاکستان کو ایک نئی آگ میں دھکیل رہا ہے، اور عدل کی موت ہو چکی ہے۔ آج آپ سمجھ لیں کہ عدل اور انصاف کی موت ہو چکی ہے، اور اب
اس عدلیہ کی موت کے بعد اس عدلیہ کا جنازہ پڑھنے بھی شاید کوئی نہ جنازہ پڑھنے کے لیے بھی کوئی نہ جائے. ٹھیک ہے کہ اس عدلیہ نے اپنا کردار اتنا کرپٹ اور اتنا گندا بنا دیا ہے، اتنا کرپٹ بنا لیا کہ اس کی موت کے بعد اس کے جنازے میں بھی شاید کوئی نہ جائے. اور دوسری بات میں بڑی اہم کرنے جا رہا ہوں، جو آج کل کے دنوں کے حساب سے چل رہی ہے، کہ ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے 295C اور گستاخ رسول اور مشال قتل کیس اور یہ ساری چیزیں تھیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں، جو عدالتیں غریب کو انصاف نہیں دے سکتی، جو عدالتیں آپ کو انصاف نہیں دے رہی، آپ کے ملک کو انصاف نہیں دے رہی، وہ عدالتیں توہین رسالت والوں کو سزائیں دیں گی، وہ عدالتیں دہشت گرد کو سزائیں دیں گی، وہ عدالتیں مجھے یہ بتائیں، یہ وہ عدالتیں ہیں جن کو حمیدہ وحید الدین کے تھپڑ پہ 100 موٹو یاد آ جاتا ہے، سموسے پہ 100 موٹو یاد آ جاتا ہے، عتیقہ اوڈو کی شراب کی بوتلوں پہ 100 موٹو یاد آ جاتا ہے، لیکن اس عدالت کو نظر نہیں آتا تو غریب کا مرنا نظر نہیں آتا، اس عدالت کو نظر نہیں آتا تو نواز شریف کی چوری اور کرپشن نظر نہیں آتی. بس یہی چیز تھی کہ جو کچھ باتیں میں نے آپ کے ساتھ کرنی تھیں. اور آج یقین کریں، پاکستانی قوم، پاکستانی عوام بہت زیادہ افسردہ ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی، حق کی، اور بڑی کوشش جد و جہد کی اس جنگ میں لڑنے کی، لیکن میں نے پہلے دن سے یہ بات کہی تھی کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہونا. اور پاکستان کی ایک روایت رہی ہے، پاکستان میں آج تک بھی کسی طاقتور کو سزا نہیں ملی. پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی ایک ایسا فیصلہ عدالت کی طرف سے نہیں آیا جو پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی استقامت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے اس عدالت کی طرف سے آیا. کوئی ایسا فیصلہ نہیں آیا وہ. اور جس دن یہ کیس عدالت میں گیا تھا اور ججز نے بڑے مان سے کہا تھا کہ یہ فیصلہ 20 سالوں تک دنیا یاد رکھے گی، میں نے اسی وقت بھی کہا تھا کہ یہاں پہ یہ ایک ڈھکوسلا ہے اور یہ عوام کو ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے، اور وہی عوام کو آج پھر لالی پاپ دے دیا گیا. اور اب JIT کا لالی پاپ ہے، کمیشن کا لالی پاپ ہے جی، اس میں یہ ہوگا، اس میں نیب کا ڈائریکٹر ہوں گے، اور ISI کے ہوں گے، MI کے ہوں گے، RB کے ہوں گے، اور یہ سارے لالی پاپ اور یہ ڈھکوسلے اب عوام کو مل گئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب ہمیں پناما کا شور مچانے کی بجائے ہمیں کسی اور کو دیکھنا چاہیے. آپ دیکھیں، آپ یہ بتائیں کہ وہ عدالت جو ڈاکٹر عاصم ملک کو جو 492 ارب روپے کی کرپشن میں بری ہو جاتا ہے، وہ عدالت جو ایان علی کے نخرے اٹھا کے ایان علی کو بری کر دیتی ہے، وہ عدالت جو زہر بلوچ کو بری کر دیتی ہے، اور اب وہی عدالت جس نے آج تک کسی دہشت گرد کو سزائے موت نہیں دی، وہ عدالت دے گی انصاف آپ کو، وہ عدالت انصاف دے گی میرے پاکستان کی بھولی عوام کو. میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں، اور یہ میری بات مجھے نہیں پتا لوگ کس طرف لے کے جائیں گے. لوگ کہیں گے شاید یہ ماشاء اللہ کی دعوت لے کے آ رہے ہیں، ڈکٹیٹرز کو بلا رہے ہیں. نہیں، میں ایک ہی چیز کہوں گا، ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس پاکستان میں کبھی بھی جمہوریت سے تبدیلی نہیں آئے گی، کبھی بھی ڈیموکریسی سے اس ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی. اس ملک میں تبدیلی صرف اور صرف ایک ہی چیز سے آ سکتی ہے، وہ ہے لتر پریڈ. اور یہ ملک صرف اور صرف لتر پریڈ سے چل سکتا ہے. جب تک یہاں پر لتر پریڈ چلتی رہے گی، یہ ملک ٹھیک رہے گا. جب یہ لتر پریڈ ختم ہوتی ہے، یہ اپنے دکانداریاں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، سیاستدان اپنی دہاڑیاں لگانے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ لوگ اپنے روزگار اور اپنے کاروبار چمکانے بیٹھ جاتے ہیں، اور مرتا کون ہے؟ پاکستانی عوام. تو میں تو آج سمجھ لیں کہ اس فیصلے کے بعد تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں تبدیلی، پاکستان میں چینج صرف اور صرف لتر پریڈ سے آ سکتی ہے، اور وہ لتر پریڈ ہی سب سے ضروری ہے. لتر پریڈ کے لیے میرا خیال ہے کہ عوام کو اب اٹھنا پڑے گا، بجائے کسی اور کی طرف دیکھنے کے، بجائے تھرڈ امپائر کی انگلی کی طرف دیکھنے کے. اب عوام کو اٹھنا پڑے گا اور عوام کو ان کی لتر پریڈ کرنی پڑے گی. شکریہ، بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.